علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرا ایمان کامل، میرا یقین کامل، میرا ایمان کامل، میرا یقین کامل، مصطفیٰ نے جو دیا ہے وہ دین کامل۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الہدا، ساقی کوثر شاف معاشر، جناب محمد رسول اللہ، پوری محبت، پورے ذوق نال اور پورے شوق نال درود پاک پڑھو۔ میں کوئی لمبا چوڑا کتاب نہیں کرنا، چنگوی صاحب ماشاءاللہ آگے بیٹھے نے، انہاں دا حکم سی تے میں پھر انہاں دے احترام میں انہاں دا حکم مندیاں ہویا کھڑا ہو گیا۔ بہرحال تسی بالکل گمسم بیٹھے ہو، پھر میں نے انتہائی افسوس ہویا ہے کہ اسی اہل حدیث ہاں، وہابی سانو لوگ آندے تو مسلمان دا عقیدہ یہ ہے کہ جڑی رات قبر چوں باہر، سوچ لو کہ 2 منٹ ٹائم دے دینا بھئی جڑی رات قبر چوں باہر ہو سکتی تے جڑی رات باہر ہو قبر چوں ہو سکتی۔ چنگے بھابی ہو تہاڈی مسیتوں تو پورے سارے سپیکر چوک لگائے نے ساؤنڈ سسٹم، دعوے کر دیو بھی ساسی اللہ تو علاوہ کسی کو ڈر دے ہی نہیں۔ انہاں ساؤنڈ والے نوں ترا لیا سی، وہ اللہ بندے کہندے منشد چنگوی دا نام دینا بھی دے پرچہ دے لو سانو جلسہ تے کرن دیو۔ وہ پاجی وہ ایک ادھا بندہ ہی ہوندا ہے نا پرچے دینے واسطے۔ ساڑھے شاہ کوٹ مرکزی کانفرنس سے 2 دن پہلے پسروڑی صاحب بھی ہوتے سان، پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، میں بھی ہوتے گیا ساں، ویسے چونے بڑا روڑا پایا، ڈی پی او بار بار فون کرے۔ وہ میں چونکہ مڑ بلوچاں ایک جلسہ سی تو کر کے تھیانا سی، وہ میں کہا جی تسی ساڑھے 2-3 بندے پرچہ دے لو تو جلسہ سانو کرن دیو۔ میں نے یہ گل دسو یار، پرچے بندیاں تے ہوندے نہیں؟ میں تو اڑے کو پوچھن لگا بھی پرچے بندیاں تے ہوندے نہیں؟ احمد ابن حنبل جیل سن، توجہ کریا جیل سن تے 80 کوڑے روزانہ وجدے سن۔ تازہ دم جلاد 2 کوڑے ماردا سی، یعنی ایک فوجی جوان 2 کوڑے ماردا سی جرت نال تے پھر اگلا بندہ ماردا، 40 بندہ 80 کوڑے ماردا۔ امام صاحب دے جسم چنا گوشت خون سمدہ سی،
تے امام صاحب نے گل کی سی وقت دا حکمران سی محتسم باللہ وہ کہندا سی بھی قرآن اللہ دی کلام نہیں مخلوق ہے امام صاحب فرماؤندے سن نہیں قرآن اللہ دی کلام ہے قرآن اللہ دی وہ بولو تے صحیح تواڈے تے نہیں پرچہ ہوندا بولو تے صحیح قرآن مخلوق نہیں قرآن اللہ دی کلام ہے امام صاحب نے روزانہ ایک دن نا عمران امام احمد ابن حنبل نا بڑے گھبرائے آخر انسان ہے نا تے پھر وہ لے کے جا رہے سن کوڑے مارن والا اتھے نال ایک چور بھی قابو آیا سا چور ایک قابو آیا سا وہ کہنے لگا امام صاحب میری گل سنا جی امام صاحب کہنے دس کہندا جی میں چوری کرنا تے مستقل چور آدھی چور ہاں ساری حکومت ٹل مار رہی ہے پر میں چوری چھڈی میرا کچھ نہیں کر سکے میں آج بھی چوری کردا پیا گا تے تسی تے اللہ دے ولی تے دین تے حق تے ڈٹے جے گھبریا جے نہ وقت گزر جاندا گلاں کھڑیاں رہندیاں ایڈی کمزوری نہ وکھائی کرو اہل حدیث ہو کے دے ایڈیاں کمزوریاں نہ وکھایا کرو یہ وعدے گھاٹے ہو جاندے نے یار مینوں یہ دسو لوکی دنیا داری واسطے تھانے کچہری جیلے جاندے نے تے جی کوئی تواڈے وچوں بندہ تھانے کچہری چلا جائے تے سمجھا جے انبیاء دی سنت ہے نبی پاک علیہ السلام تو قیمتی تو کوئی بھی نہیں 3 سال تے حضور بھی قید کٹی یوسف علیہ السلام بھی قید کٹی یہ کچھ چھوٹے موٹے معاملات ہوندے نے یا تے پروگرام رکھیا نہ کرو یا کمزوری نہ وکھایا کرو عقیدہ ساڈا یہ ہے کہ ساڈی عزت اور ذلت دا مالک کون ہے زندگی موت دا مالک کون ہے اس واسطے گھبرنا نہیں آج یہ وعدہ کر دے ہو سجا ہاتھ چک کے وعدہ کرو جی انج چپ بیٹھے ہو جی کرونا سارا ہی آ گیا وہ بھائی گل سمجھو ذرا احتیاط کرنا سنت ہے احتیاط کرنا سنت ہے اسی کرونے دے خوف تو نہیں یاد دماند جے مارے بسانو کو کرونا کھان لگا ساڑھا عقیدہ لا عدوہ ولا حامہ ولا تیارہ رسول پاک فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور ایک اٹھ نو خارج لگ دی دو جانوی ہوتے کو لگ جان دی فرمایا نہیں جس اٹھ نو پہلے اٹھ نو اللہ نے لائیے دو جانوی عرش والے رب بھی لائیے اسی تے یہ سنت سمجھ کے احتیاط کرنا ہے ورنہ کرونے کی کہنا میں نے یہ دسو بھی جدی کرونے نال آئی وہ بچ سکتا وہ پہمیں 17 چال ہوئے جڑے کی انہوں کہنے 17 دونا 36 چال لے جدی آئی ہوئے جانے ہی جانا کابرن دی کڑی گالے وہ یار کابر تو انہوں ہوندی ہے جنہوں ہوئے بھی شاید اینج کیتے ہیں بات جاؤں شاید اینج بات جاؤں اور درخت آسرا بن جائے چاڑی آسرا بن جائے اور فلانا بابا آسرا بنے جدو آسرا ہے ہی کسے نہیں سوائے رب دے تو پھر کابریا نہ کرو تو سیدھے جلسہ سننا ہے اینج ہو جی میں منشے چنگوی کو دام کران آئے بیٹھے ایڈا قیمتی خطاب استاد جی نے کیتا ہے تسی ماشاءاللہ آئے تے اللہ واسطے نا ویسے میں تو انہوں ایک حدیث پاک سنا دینا نبی پاک فرمایا مسلم پاک کی حدیث ہے جی میں تسی آئے ہو نا ایویں نا اے بیان منشاہ صاحب دا استاد جی دا اے بیان سن واسطے آسمان دے فرشتے بھی آئے دے پھر کہہ دیو اب بچے نہ بولے جنہیں قبران دے لاگی اچھے بولیا کرو یہ فرشتے بھی آئے رہے ہیں ساری مووی بھی بنا رہے ہیں تے دیکھ رہے ہیں 3 گلہ رسول پاک فرمایا انذرت علیہم السکینہ اللہ اپنی سکینت نازل کر دے حفتہم الملائکہ یار جنہاں نو فرشتے گھیرا پا کے تے جنہاں دی پہرے داری کرن او دے تو وڈا بھی خوش نصیب ہوئے ہے اللہ دے فرشتے نہ آسمان وال جانا ہے محفل مکنی ہے تسی انشاءاللہ سلامتی کر جانا ہے اللہ کریم پوچھنا ہے حدیث لمبی ہے نتیجہ یہ نکلنا ہے بھی اللہ کریم جدو پوچھنا ہے تو انہاں دسنا بھی یا اللہ اٹھے گئے ساں اے گلاں ہویاں نے کہ اللہ کریم فرمان گے تسی گواہ ہو جو کہ جننے میرے بندے آئے سن میں اللہ اپنی رحمت دینا سب نو معاف فرما دیتا اس واسطے اسی طرح اب نہیں آیا کوئی ضروری نہیں بھی میں نے کوئی ساؤنڈ دا پرابلم ہے میں نے ہے کہ دل دی کمزوری نہیں ہونی چاہیے چونکہ دنیا جا ہر مرض دا تقریباً علاج ایجاد ہے گا جڑا بندہ دل دا کمزور ہے دا کوئی علاج نہیں کوئی گولی ٹیکا کوئی کیپسول نے بھی بندہ کھوا دے تو جرت مند بن جائے یہ جرت پیدا کر دی غیرت بہادری پیدا کر دی توحید اللہ پاک سان نصیب فرما دے
پورے قرآن پاک جو سب تو چھوٹی سورہ مبارکہ میں پڑھیے یہ دا ترجمہ تفسیر کرنی ہے تو صرف میں کوشش کرنی بھی گھنٹہ کو لاواں، ٹھیک ہے؟ نہیں آیا تو کوئی گل نہیں، یہ ان تاڑے نا انصافی ہوئے گی، اللہ پاک اور سلامت رکھے۔ اس سورہ مبارکہ دا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ حضور علیہ السلام دا جدو آخری بیٹا بھی اللہ نو پیارا ہویا نا تے مکے آنا تانے دینے شروع کر بد قسمتی دا عالم ہے، ایک حضور دا بیٹا اللہ نو پیارا ہویا تے آخری نشانی بجائے حوصلہ دین دے، تسلی دین دے، پیار دیاں گلاں کرن دے، آپ نو تانے دین لگے، بس انہیں دا نام مٹ گیا۔ تو اللہ پاک نے اسمانہ تو قرآن نازل فرما دیا۔ میرا خیال ہے تواڈے جڑاں والے سبحان اللہ دی عادت ہی کوئی نہیں ہے گی۔ بھائی جان تسی اجازت دو میں ایک واقعہ سنا دیا نا۔ میں نے ایک واقعہ چھوٹی جی عربی دی کتاب ہے، عربی دی کتاب ہے، گجرات جو ایک عالم نے وہ ترجمہ بھی کر وہ لکھا ہے کہ احمد ابن حنبل سفر کر سن۔ اس صرف میں سارے جلسے واسطے تانوں سنا رہا بھی تاکہ پھر کے تانوں کہنا نہ پوے بھی سبحان اللہ کہو۔ امام صاحب نہ مسافر سن، رات پہ کسی پنڈ انہیں سوچا وہ مسئلہ کھلیاں ہوندیاں سن، مسجد رات بسر کرنے صبح تہجد پڑھا، نماز پڑھا۔ امام صاحب گئے تے مسجد دا بوہا بند، ایک بندہ سامنے نا تندور تے روٹیاں لاندا پیا۔ امام صاحب انہوں کہندے نے میں مسافراں رات ٹھہرنا ہے تے اے مسجد رہنا چاہنا بوہا بند ہے۔ وہ کہنے لگا جی چودھری صاحب نے جڑے مسجد دے انچارج نے، پتہ ہے نا مسجداں وزارتاں فزارتاں بڑیاں ہوندیاں نے، بالخصوص اپنے ہی تے ماشاءاللہ پھر بہت ہی ہیں نا۔ وہ مسجد دی وزارتاں صدارتاں ختم کرن برابری لئی ہے نا، لیکن اسی اتھے بھی اپنا اوہ لوچ تنیا ہے۔ وہ کہندہ امام صاحب نو میں تندور تے روٹیاں لانیاں نے، اب میری چار پہ خالی تسی نہ چار پہ تے لیٹ کے رات ہی بسر کرنی اتھے کر لو۔ امام صاحب کہندے نے کوئی گل۔ امام صاحب کہندے میں چار پہ تے لیٹیا تو بندہ نہ روٹیاں پکا رہا ہے، وہ پیڑا بنائے تے کہے سبحان اللہ، تسی نہ کیا ہے، وہ دی روٹی بنائے تے کہے سبحان اللہ، وہ روٹی تندور وچ لائے تے کہے سبحان اللہ، وہ روٹی اتارے تے کہے سبحان اللہ۔ امام صاحب کہتے کادی نیند آنی تھی، نیند در اٹھ گئی بھی چنگا بندہ ہے۔ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ساری رات گزر گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام صاحب کہتے میں سونا کی سی، میں سوچی پیا میں انہوں 2-4 گھنٹے بعد پوچھا اللہ دے بندے کدوں دا ورد شروع کیتے؟ کہندا 12 سال ہو گئے، 12 سال۔ امام صاحب کہنے لگے اینا اللہ دا ذکر کرنا سبحان اللہ پڑھنا ہے، کوئی فائدہ بھی ہوئی دنیا بھی؟ کہندہ حضرت فائدے تے دس ہی نہیں جاندے کہ اللہ نے کنے کیتے۔ امام صاحب فرمان لگے کوئی ایک فائدہ میں نے دسو۔ امام صاحب نے یہ بندہ کہنے لگا جناب ایک فائدہ میں تانوں چھوٹا جا دس دینا، 12 سالہ میں جڑی بھی دعا رب کو کیتی ہے میرے اللہ نے فوراً قبول فرما لی۔ سبحان اللہ دی برکت دے نال جیڑی دعا بھی کیتی اللہ قبول کر لی۔ امام صاحب فرماندے نے 12 سالہ کوئی ایسی دعا ہوئے جیڑی تم منگی ہوئے رب قبول نہ کیتی ہوئے؟ کہندہ جی ایک دعا ہے جیڑی میں مانگ تھک گیا تے میری قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب فرمان لگے وہ کیڑی ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا اللہ دی زمین تے ایک بندہ ہے، وہ دا نام ہے احمد ابن حنبل، نبی دی حدیث دا امین ہے، لاکھوں حدیث نبی پاک دی انہوں زبانی یاد نے۔ میں دعا کردہ کردہ ترس گیا اللہ دا دیدار کرا دے۔ احمد ابن حنبل دی اکھیں جو آنسو جاری ہو گئے، زارو قطار رون لگ پہ، اٹھ کے سینے لا لیا، فرمایا میں ہی فقیر احمد ابن حنبل ہاں، اللہ نے تیری وہ دعا بھی قبول فرما لے۔ اس واسطے دیکھو ایڈی بڑی فضیلت ہے سبحان اللہ۔ یہ تے ویسے بھی نا مطلب پورے قرآن سب تو جڑا انوکھا تے نرالا واقعہ ہے نا وہ ہے واقعہ معراج، جنہوں عقل بھی نہیں ماندی اللہ نے وہ سبحان اللہ تو شروع کیتا ہے بھی کائنات کوئی بندہ شک نہ کر سکے۔ اس واسطے ہوتا نو سبحان اللہ دی فضیلت دسن دی لوڑ تے نہیں پائے گی نا۔ اللہ پاک تانوں سلامت رکھے، خوش اور آباد رکھے۔ سنو پھر انشاءاللہ 10 منٹ گل مکائیے، 10 تے ویسے ہی لگ گئے نے۔ سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ
نبی پاک علیہ السلام دا نام آئی تے درود پاک ذوق نال پڑھیا کرو، شوق نال پڑھیا کرو، محبت نال، عقیدت نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والی مسلمانہ توجہ کرنا ذرا۔ اللہ پاک فرماتے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ کریم فرماتے نے محبوبہ اگر بیٹے دی نعمت میں رب نے لئیے میرے محبوب جی میں تینوں حوض کوثر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے میں حوض کوثر عطا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جڑا اللہ کریم نے میں نو حوض کوثر دیتا ہے او دا جڑا پانی ہے دودھ نالوں چٹا ہے شہد نالوں مٹھا ہے۔ اللہ سارے انہوں نصیب فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے حوض کوثر عطا فرمائے، خیر کثیر بیمانہ الکوثر دائے، یعنی اللہ پاک نے ساریاں بلائیاں نبی پاک نو دیتیاں نے، سارے انعام اللہ پاک نے میرے کریم آقا نو دیتے نے، ساریاں عظمتاں اللہ پاک نے میرے محبوب نو عطا فرمائیاں نے۔ اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا تاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا۔ نبی پاک علیہ السلام دے پروانے پورے ذوق نال شوق نال میں نعت نبی پڑھدا پیا، چونکہ میرا اہل الحدیث دا عقیدہ ہے جہاں تذکرہ رسول ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا تاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا۔ شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود گلے رب بھی درود گلے دشمنان دے پیراں تھلے چادراں بچھان والیا فلکاں تے جان والیا۔ تذکرے نے آم تیرے آم تیرے آم تیرے تذکرے نے آم تیرے ہند صبح شام تیرے تذکرے نے آم تیرے ہند صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا فلکاں تے جان والیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام دا نام بھی آلہ کام بھی آلہ خاندان بھی کڈا سونا نام تیرا اچھا خاندان تیرا۔ جڑا گلہ ٹوریا نے نا بھی حضور دے گھر نو نہیں ماندے خاندان نو نہیں ماندے، اوہ خاندان تے وکری گل ہے، حضور دا گھرانہ تے وکری گل ہے۔ جڑا حضور دا گھر ہے نا جڑی مٹی ہے جڑی دیواراں نے نبی پاک فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، او گھر دے افراد دی فضیلت دے کہنی کیا نے جڑی او تھا ہے نا نبی پاک فرمایا اللہ جنت دا باغ بنا دیتا ہے۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام دے پروانیوں توجہ کرنا ذرا محبت دے پیار دا پیغام دینا چاہنا۔ کڈا سونا نام تیرا کڈا سونا نام تیرا اچھا خاندان تیرا ہر کوئی غلام تیرا آیتاں سنان والیا فلکاں تے جان والیا۔ ہن میں ڈیمانڈ کرن لگا جڑے جوادرو گنگے نہ بولیا جے جڑے بولن جوگے نے اکرام میرے ہم نوا بن کے نعت نبی پڑھ لئیے طٰہٰ دی شان والیا۔ حکا پیندے شرمایا کرو سگتاں پیندے شرمایا کرو گالیاں کردے شرمایا کرو شراب پیندے شرمایا کرو نعت نبی پڑھ دے نہ شرمایا کرو۔ ہمیں چاٹ کو شرم دور کے میرے نال مل کے نعت نبی پڑھ لاؤ طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا۔ آؤ نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن فرمایا محبوبہ تنو حوض کوثر عطا فرمائے فصلی لربک وانحر۔ اے میرے کملی والیا میں تنو حوض کوثر عطا فرمائے ان تو اڈی ذمہ داری کیے سونیا میری نماز پڑھدا رہے قربانی کردا رہے۔ اے نماز حقوق اللہ ہے
تے قربانی حکم اللہ دا ہے فائدہ بندیاں دا ہے یعنی بندیاں دے حق کے شامل ہو جا گوشت اسیں کھانا ہوندہ ہے نا تے ویسے قربانی دا معنی صرف قربانی نہیں قربانی دا معنی صدقہ یعنی اللہ دے راہ وچ خرچ کرنا جان قربان کرنا مال قربان کرنا نماز اللہ لیے گوشت اللہ پاک فرماتے میرے کملی والے آؤ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میری نماز پڑھتا رہے قربانی کرتا رہے دنیا تے جڑا بندہ دو کم کرتا جاؤ اے اج نہ لے کے گل یاد پلے بن لو بوجھ پا لو جڑا بندہ دو کم کرتا ہے نا نمازی پکا ہوئے تے صدقہ کرتا ہے او دا دشمن کدے انہوں نقصان پہنچا سکتا کیونکہ اللہ پاک نے قانون بنا دیتا ان شانئک ھو الابتر اے محبوبہ جڑے تواڈے دشمن نے مک جان گے نماز پڑھ دے رہو قربانی کر دے رہو ورفعنا لک ذکرک جتھے تک میری خدائی ہوئے گی اتھے تک تیری مصطفائی ہوئے گی اور سنو آخری حدیث پاک سے گل مکا دیا نبی پاک فرماتے نے کل نبی دعوت مستجابت آپ فرماتے نے عائشہ اللہ کریم نے ہر نبی نو ایک دعا دا اختیار دیتا ہے سارے نبیان نے دعا مانگ لئیے میں منگی نہیں میں سانب کے رکھیے سارے نبیاں دعا کر لیے پر میں نہیں کیتے آپ فرماتی ہیں محبوبہ تسی کدوں کرو گے فرمایا جدو ماں بچے نو چھڑ جائے گی بچہ ماں نو چھڑ جائے گا سارے رشتے ختم ہو جان گے تے میں اللہ پاک دے عرش دا پاوا پڑھ کے 7 دن دا طویل سجدہ کرانگا اللہ کریم فرمان گے ارفع راسکا اے محبوبہ اپنا سر سجدوں اٹھا لے منگدا تو نہ سنگی دیندہ میں نہیں سنگدا اے میرے کملی والیا منگدا جا میں تنو عطا کردہ جانا میرے گریمہ کا ادوں دعا کرنگے یا اللہ میری گناہگار امت نو معاف فرما دے سنو 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 یہ حدیث پاک سے توڑے مسلک دی صداقت واضح ہو جائے میرے گریم آقا فرماندے نے یا اللہ امت بڑی بڑی حدیث پاک بخاری پاک دے اندر اے میرے محبوبہ اپنی امت دے 70,000 بندے بغیر حسابوں جنت لے جا کہ نبی پاک فرمان گے یا اللہ میرے آج بہتے نے 70,000 تھوڑے نے وہ 70,000 جڑانا کٹھے ہو جانے جڑے آسے پاسے گئے حاضا شرف لأصحاب الحدیث ابن کثیر نے سید دی تفسیر دندر لکھے آئے کعبہ دے رب دی قسمے یوما ندو کلہ اناسن بے امامہم جدو یہ آواز لگے گی اپنے اپنے امامہ دا جا کے پلہ پھڑ لو ساری کائرات چلی جائے گی اہل حدیث کھڑے ہونے اللہ کریم فرمان گے تو آڈا امام کیڑا ہے کوئی تو آڈا کیڑا ہے تو آنو پتا ہے بھی کیڑا ہے سیاسے پاسے دے نہیں گئے ہو ایتھے لوکی تانا دینا خیر کوئی نہیں اے مولتے ہوتے پہ جانا اللہ کریم فرمان گے تو آڈا امام کیڑا ہے اسی آکھاں گے یا اللہ ساڈا امام ہوئے جدہ کلمے وچ نام ہے اللہ سی انہوں اپنا امام بنایا ہے آؤ پھر محبت دی گل کر کے مکا دیا نبی پاک فرماتے ہیں یا اللہ 70,000 بندے تھوڑے نے میرے بہتے نے اللہ کریم فرمان کے مسند احمد دی طویل حدیث ہے اے جڑے 70,000 بندے نے اینا ایک ایک بندے دے نال 70,000 ٹور دے بغیر ساپوں جنت لے جا 4 ارب 90 کروڑ تقریباً بندہ بندا ہے حضور فرمان گے یا اللہ آجے بھی میرے بہتے نے تے آتداد اللہ پاک فرمان گے محبوبہ ایک کری گالے تسی کر دے رہو اے روڑے ہی پیار ہے آپ مکانا لئیے گال حضور فرمان گے یا اللہ مکا لئیے پر گال یاد ہوئیے والا صوفہ یوتی کا اللہ پاک فرمان گے محبوبہ ایک مشرک دی سفارش نہیں کرنی سبحان اللہ تو کہہ چلے کوئی ڈگری تو آڑے کو اور کوئی کام تو آڑے چھ کوئی نظر آؤندہ ہے گا ڈگری ہے جدہ تو انہوں میں نے چاہ اللہ سانوں میں چاہ مبارک کر دے
اللہ پاک فرمان کی محبوب ہے کو مشرک دی سفارش نہیں کرنی، توحید والے ساری جنت لے جا۔ آؤ نبی پاک دے پرانیوں میرے پیغمبر تے ہوتے بھی امت نال پیار کرنگے، اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا اور سلام بھی کرنا چاہنا۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ آپ بچے ہوڑی بولو گے ناڑ دے ناڑ چڑھ دی، بڑے بولیا کرو سبحان اللہ، بڑے کو دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے ورگے گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا۔ اتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی۔ میں حدیث پاک دا ترجمہ سناتا پیا، کہانی قصہ نہیں سناتا پیا۔ اتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی۔ جھنڈا حمد والا اتھے پیر میرے بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اتھے کوثر دا ویکھ لو میرے لگتے ہیں خیال آیا بھی ساہ کڑا لئی۔ اللہ زندہ باد، اللہ زندہ باد۔ ادھر تو جو سارے اعلان ہو جانے نے زندہ باد کون ہے؟ اتھے کوثر دا ایک حوض سی، جتے سونا جلوہ فیروز سی۔ جس جام کوثر دا پی لینا، جس جام کوثر دا پی لینا، انہوں رب نے تے اپنا بنا لینا۔ انہیں پورا ایمانداری نہ میرے نال مل کے پڑھو گل مکائیے۔ دن حشر دے سجدے، سارے بولو ذرا سارے بولو، دن حشر دے سجدے، ایمانداری نہ ذرا سجا چکے پڑھو ذرا۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے ورگے گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا۔ اللہ تہاڈی محبت پیار قبول فرمائے۔